अरीबा बचपन से ही दूसरों बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब भी तेज बारिश होती, वो खिड़की के पास खड़ी होकर दूर अंधेरी सड़क को देखती रहती। बाकी लोगों को वहां सिर्फ एक सुनसान रोड नजर आता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि रोड के आगे कुछ और भी है। कभी उसे हल्की रोशनियां दिखाई देती, कभी पुरानी बिल्डिंग्स के शेडो, और कभी जो अम्ब्रेलाज लेकर चुपचाप चल रहे होते हैं। उसने कई बार अपनी मम्मा को बताया, लेकिन सब ने उसकी बात को इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे अरीबा ने भी किसी को बताना छोड़ दिया, मगर उसके दिल में वो अजीब शहर हमेशा जिंदा रहा। जब अरीबा 16 साल की हुई, उसके अंदर उस मिस्टीरियस जगह को लेकर क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। हर बारिश में वो उस रोड की तरफ खींची चली जाती। एक रात कराची में इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी और हवा की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। अरीबा ने खिड़की से देखा तो उसे पहली बार वो शहर बिल्कुल साफ नजर आया। पुरानी गोल्डन लाइट्स, लंबी इमारतें और एक बड़े गेट जिस पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इस बार वो सिर्फ देखकर रुक नहीं सकी। उसने चुपचाप रेनकोट पहना और घर से निकल गई। सड़कें पानी से भरी हुई थी और हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लेकिन अरीबा का ध्यान सिर्फ उस शहर पर था। जैसे ही वो उस एबडॉन रोड के पास पहुंची, उसे लगा कि हवा का प्रेशर चेंज हो गया है। रोड के आगे एक धुंध सी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अरीबा ने एक गहरी सांस ली और धुंध के अंदर कदम रख दिया। एक सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर अचानक उसने खुद को एक पुराने शहर के बीच खड़ा पाया। हर तरफ लैंप पोस्ट जल रहे थे। हवा में मिट्टी और पुरानी किताबों की स्मेल थी। बिल्डिंग्स बहुत पुरानी स्टाइल की थी, जैसे किसी और सेंचुरी की हो। सड़क पर लोग चल रहे थे, लेकिन सबके चेहरे अजीब तौर पर एक्सप्रेशनलेस थे। किसी ने भी अरीबा को देखकर सरप्राइज नहीं दिखाया, जैसे वो लोग उसके अराइवल का इंतज़ार कर रहे हों, या जैसे वो अरीबा को जानते ही ना हो, या फिर अरीबा उनमें से ही एक हो। अरीबा धीरे धीरे चलती हुई मार्केट एरिया तक गई। वहाँ शॉप्स खुली हुई थी, लेकिन किसी शॉप में कोई चीज़ मूव नहीं कर रही थी। क्लॉक शॉप्स में सारी घड़ियां एक ही वक्त पर रुकी हुई थी, 11:47। एक बूढ़ा शॉपकीपर उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम फाइनली आ ही गई। अरीबा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। अरीबा ने नोटिस किया कि इस शहर में बारिश कभी रुकती ही नहीं। हर वक्त हल्की या तेज़ बूंदें गिरती ही रहती थी। लोग चुपचाप अपने काम में बिजी नजर आते, मगर उनकी आंखों में अजीब सैडनेस थी। एक छोटी सी लड़की अरीबा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें जल्दी जाना होगा। अरीबा ने पूछा, क्यों? लेकिन उससे पहले ही वो लड़की भीड़ में गायब हो गई। अरीबा को अब डर महसूस होना शुरू हो गया था। वो वापस उसी रोड की तरफ भागी जहां से अंदर आई थी, लेकिन अब वहां धुंध नहीं थी, सिर्फ एक लंबी सड़क थी जो एंडलेस लग रही थी। अरीबा ने पैनिक में इधर उधर देखा, मगर हर रास्ता उसी शहर के किसी नए हिस्से में ले जाता। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो फंस चुकी है। रात गहरी होती गई, शहर और भी स्ट्रेंज लगने लगा। लैंप पोस्ट की लाइट हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी और कुछ शेडोज बिल्डिंग के दरमियान मूव करती नजर आ रही थी। अरीबा ने एक लाइब्रेरी में पनाह लेनी चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर हजारों पुरानी बुक्स रखी हुई थी। वहाँ एक औरत बैठी थी जिसे सफ़ेद बाल और बहुत थकी हुई आंखें थी। उसने अरीबा को देखते ही कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। औरत ने अपना नाम एलिना बताया। उसने कहा कि ये शहर नूराबाद कहलाता है और बहुत सालों पहले रियल दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक अजीब कर्ज की वजह से ये दुनिया से अलग हो गया। अब ये सिर्फ बारिश के वक्त नज़र आता है। जो लोग अंदर आते हैं वो धीरे धीरे अपनी पुरानी दुनिया को भूलने लगते हैं। अरीबा ने फौरन से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। एलिना की आंखों में दुख उभर आया। उसने धीरे से कहा, सब यही कहते हैं बेटा। फिर उसने एक पुरानी डायरी अरीबा को दी। डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो कभी नूराबाद में फंसे थे। कुछ एंट्रीज 1800 की थी, कुछ 1900 की थी, और सबके एंड पर एक सेंटेंस लिखा था, मैं घर का रास्ता भूल रहा हूँ। अरीबा के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद कर दी और पूछा कि यहाँ से निकलना कि क्या कोई रास्ता नहीं है? एलिना ने बताया कि सिर्फ एक रास्ता है। शहर के सेंटर में एक क्लॉक टावर है।
اگر ٹاور کی گھڑی دوبارہ چل جائے تو پورٹل کھل سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ٹاور تک پہنچنے والا کوئی بھی انسان کبھی واپس نہیں آیا۔ اریبا کے پاس اور کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ ایلینا کے ساتھ کلاک ٹاور کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو فریز ہو چکے تھے اور کچھ بس کھڑے ہوئے ہیں جیسے اسٹیچوز۔ ایلینا نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی یادیں پوری طرح کھو چکے ہیں، اب وہ صرف نور آباد کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ ٹاور شہر کے بیچوں بیچ تھا، بہت اونچا اور پرانا۔ اس کی گھڑی کی سوئی 11:47 پر رکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اریبا ٹاور کے قریب پہنچی، ہوا اور تیز ہو گئی۔ اوپر آسمان میں کالے بادل گھوم رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ ٹاور کے دروازے پر وہی اسٹرینج سمبل بنے ہوئے تھے جو اریبا نے گیٹ پر دیکھے تھے۔ اندر اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ سیڑھیاں بہت پرانی اور ٹوٹ چکی تھی۔ ہر اسٹیپ پر پانی ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اریبا کو لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ جب وہ ٹاور کے مڈل فلور تک پہنچے، اچانک نیچے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ایلینا نے پینک میں کہا کہ شہر انہیں روکنا چاہتا ہے۔ اریبا نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایلینا نے سچ بتایا، نور آباد زندہ ہے۔ یہ شہر ان لوگوں کی یادوں اور ایموشن سے انرجی لیتا ہے جو یہاں پھنس جاتے ہیں، اس لیے وہ کسی کو آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ اریبا کا ڈر اور بھی بڑھ گیا، مگر اب وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی اور ٹاور کے ٹاپ تک پہنچ گئی۔ وہاں ایک جائنٹ میکینیکل کلاک لگی ہوئی تھی جو پوری طرح سے زنگ لگ چکا تھا، جس پر کلاک کے گیئرز کے درمیان عجیب بلیک شیڈوز موو کر رہی تھی۔ اچانک شیڈوز نے انسانوں کی شیپ لینا شروع کر دی۔ وہ لوگ تھے جو کبھی نور آباد سے بھاگنے کی کوشش کر چکے تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل خالی تھیں اور وہ ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے، واپس جاؤ، یہاں سے کوئی نہیں نکلتا۔ اریبا نے کان بند کر لیے، لیکن آوازیں اور تیز ہوتی گئیں۔ ایلینا نے اریبا کو ایک چھوٹی گولڈن کی دی اور کہا کہ لاک کے سینٹر میں اسے لگانا ہوگا، لیکن جیسے ہی اریبا آگے بڑھی، شیڈوز نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹاور ہلنے لگا اور نیچے شہر کی لائٹس ایک ایک کر کے بجھنے لگی۔ اریبا کو اچانک اپنی مما کی آواز سنائی دی، جیسے وہ دور سے اس کا نام بلا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ یہاں زیادہ دیر رہی تو شاید وہ بھی اپنا گھر اور فیملی بھول جائے گی۔ اسی ڈر نے اسے ہمت دی۔ وہ پوری طاقت سے شیڈوز کے درمیان سے گزری اور کی کلاک میں ڈال دی۔ جیسے ہی کی گھومی، پورا ٹاور زور سے ہل گیا۔ گھڑی کی سوئی دھیرے دھیرے موو کرنے لگی۔ سالوں بعد نور آباد میں پہلی بار وقت چل رہا تھا۔ نیچے شہر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ فروزن لوگ دوبارہ موو کرنے لگے، بلڈنگز کی لائٹ جلنے لگی، بارش اور تیز ہو گئی اور آسمان میں ایک جائنٹ کریک سا نظر آیا۔ ایلینا مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اریبا نے پوچھا کہ کیا یہ سب لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ ایلینا نے دھیرے سے سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، صرف تم۔ اریبا شاکڈ رہ گئی۔ ایلینا نے بتایا کہ نور آباد ہر کچھ سالوں میں صرف ایک انسان کو ریلیز کرتا ہے، باقی لوگ ہمیشہ کے لیے یہیں رہتے ہیں۔ اریبا نے منع کر دیا۔ وہ ایلینا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ایلینا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہاری دنیا ابھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہماری نہیں۔ پھر اس نے ٹاور کے ٹاپ پر کھلتے ہی پورٹل کی طرف اشارہ کیا۔ پورٹل کے اندر وائٹ لائٹ تھی اور اس کے اندر سے ریئل دنیا کی آوازیں آ رہی تھی، کارز، ہوا، لوگوں کی باتیں۔ اریبا کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر نور آباد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب اداسی پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اریبا پورٹل کی طرف بڑھی، شیڈوز دوبارہ ایکٹیو ہو گئے۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے۔ ایلینا نے انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے خود کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اریبا چلائی، لیکن ایلینا بس مسکرائی اور بولی، بھاگنا مت۔ اریبا نے آنسو کے ساتھ پورٹل میں جمپ کر دیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے لگا وہ ہوا میں گر رہی تھی، پھر اچانک اس نے خود کو اسی ایبیڈنٹ روڈ پر پڑا ہوا پایا۔ بارش رک چکی تھی، آس پاس پولیس کار اور لوگ کھڑے تھے۔ اس کی مما رو رو کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ اریبا کنفیوز تھی کیونکہ اس کے لیے تو صرف کچھ گھنٹے گزرے تھے، لیکن ریئلٹی میں 3 ہفتے بیت چکے تھے۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مسنگ تھی۔ اریبا نے نور آباد کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ صرف ایک چیز پروف تھی، اس کی پاکٹ میں وہ گولڈن کی ابھی بھی موجود تھی، لیکن اب وہ پرانی اور زنگ شدہ لگ رہی تھی۔ مہینوں تک اریبا نائٹ میئرز دیکھتی رہی۔ ہر بارش میں اسے لگتا تھا اس کا نام کوئی بلا رہا ہے۔
ایک رات اس نے کھڑکی سے دیکھا، دور اسی روڈ پر ہلکی گولڈن لائٹس دوبارہ چمک رہی تھیں۔ اریبا کا دل جم سا گیا۔ دھند کے درمیان اسے ایلینا نظر آئی، بس ایک سیکنڈ کے لیے، اور پھر ہوا میں ایک ہلکی سی آواز گونجی، نور آباد ابھی بھی وہاں ہے۔ اریبا نے دھیرے سے کھڑکی بند کر دی، لیکن اسے پتا تھا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ شہر کبھی کبھی انسانوں کو پوری طرح جانے نہیں دیتے۔ اس رات کے بعد اریبا نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نور آباد صرف ایک نائٹ میئر تھا، لیکن ہر بار جب بادل گرجتے اس کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو جاتا۔ وہ گولڈن لائٹس اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب واپس ایبرڈون روڈ پر جائے گی، شاید اسے کوئی آنسر مل جائے، یا شاید وہ ان لوگوں کو بھی آزاد کر سکے۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر کالے بادل پھیل چکے تھے۔ اریبا چپ چاپ گھر سے نکلی اور اس روڈ کی طرف چل پڑی۔ ہوا میں وہی پرانی ٹھنڈی اسمیل تھی جو نور آباد میں محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی پہلی بوند زمین پر گری، روڈ کے آگے ہلکی دھند ابھرنے لگی۔ اس بار اریبا اکیلی نہیں تھی۔ روڈ کے کونے پر اسے ایک لڑکا کھڑا ملا، شاید اسی کی ایج کا تھا۔ اس نے بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بہت سٹرینج تھی، جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہو۔ اس نے سیدھا اریبا کی طرف دیکھا اور بولا، تم بھی نور آباد دیکھ سکتی ہو، ہے نا؟ اریبا ایک سیکنڈ کے لیے فریز ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تمہیں نور آباد کیسے پتا؟ لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ میں بھی وہاں پھنس چکا ہوں۔ اریبا کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اس لڑکے کی آنکھوں میں وہی سیڈنس تھی جو اس نے نور آباد کے لوگوں میں دیکھی تھی۔ اس نے اپنا نام زیان بتایا۔ زیان نے کہا کہ وہ 2 سال پہلے نور آباد میں گیا تھا اور مشکل سے واپس نکلا۔ تب سے وہ ہر بارش میں اس شہر کو دوبارہ اپیئر ہوتے دیکھتا ہے، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ نور آباد پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو رہا تھا۔ اریبا نے اسے ایلینا کے بارے میں بتایا۔ زیان کا چہرہ سیریس ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر ایلینا ابھی بھی وہاں ہے تو اس کا مطلب قرض ختم نہیں ہوا۔ اریبا کنفیوز ہو گئی، کیونکہ اس نے سوچا کہ کلاک ٹاور ایکٹیو ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان نے کہا کہ نور آباد صرف ایک قرض سٹی نہیں، بلکہ ایک ڈور وے ہے، ایک ایسی جگہ جو انسانوں کی ایموشنز اور فیئرز کو زندہ رکھتی ہے۔ کلاک ٹاور صرف اس کا ایک حصہ تھا، ریئل پاور شہر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اچانک آسمان میں زور کی بجلی چمکی اور دھند اور بھی گھنی ہو گئی۔ نور آباد کے گیٹ دوبارہ نظر آنے لگے۔ اس بار گیٹ کے سمبل پہلے سے زیادہ ڈارک تھے، سمبلز ہلکی ریڈ لائٹ میں گلو کر رہے تھے۔ زیان نے فوراً کہا، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن تبھی اریبا نے گیٹ کے اندر ایلینا کو دیکھا۔ وہ دور کھڑی تھی اور پینک میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اریبا اس کی آواز کلیئرلی نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اس کے لپ سے ایک ہی ورڈ سمجھ آیا، رن۔ اسی مومنٹ گیٹ کے اندر سے ایک جائنٹ شیڈو نکلی۔ وہ انسانی شیپ میں تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل بلینک تھا۔ اس کی باڈی اسموک کی طرح موو کر رہی تھی۔ اریبا کا خون جم سا گیا۔ زیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ شیڈو نے ان کی طرف دیکھا اور ایک عجیب ڈسٹورٹ آواز میں کہا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ پھر پوری روڈ وائلنٹلی شیک کرنے لگی، کارز کے الارم بجنے لگے اور اسٹریٹ لائٹس فلکر کرنے لگی۔ اریبا اور زیان مشکل سے وہاں سے بھاگے۔ جب وہ مین روڈ تک پہنچے تو سب نارمل لگنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ صرف ان دونوں کے کپڑے پوری طرح گیلے تھے اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینے میں مشکل لگ رہا تھا۔ نیکسٹ فیو ڈیز اریبا کو کچھ اسٹرینج چیزیں نظر آنے لگیں۔ کبھی مررز میں نور آباد کی اسٹریٹس دکھائی دے رہی تھی، کبھی اسکول کے ہال وے ایک سیکنڈ کے لیے پرانی بلڈنگز میں ٹرانسفارم ہو جاتے۔ سب سے اسکیری بات یہ تھی کہ وقت کبھی کبھی فریز ہو جاتا۔ ایک دن کلاس روم میں سڈنلی سب لوگ سٹل ہو گئے۔ کلاک کی سیکنڈ ہینڈ رک گئی اور ہوا بالکل سائلنٹ ہو گئی۔ صرف اریبا موو کر سکتی تھی۔ پھر اس نے کلاس روم کے ڈور پر وہی بلیک فیس شیڈو دیکھی۔ شیڈو دھیرے دھیرے اس کی طرف چلنے لگی۔ اریبا پینک میں پیچھے ہٹتی رہی، لیکن اس وقت زیان اچانک کلاس روم میں اپیئر ہوا۔ اس نے ایک اسٹرینج سلور پینڈنٹ نکالا اور شیڈو کی طرف اٹھایا۔ اگلے ہی سیکنڈ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اریبا نے شوق میں پوچھا، یہ کیا تھا؟ زیان نے بتایا کہ نور آباد کے کریچرز اب ریئل دنیا میں انٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پورٹل پرماننٹلی اوپن ہو گیا تو دونوں ورلڈز مرج ہو جائیں گے۔ اس رات زیان اریبا کو ایبرڈون چرچ لے گیا۔ چرچ کے نیچے ایک ہڈن روم تھا جہاں پرانے میپس اور سمبلز بنے ہوئے تھے۔ والز پر نور آباد کے اسکیچ اور پرانے ریکارڈز لگے ہوئے تھے۔ زیان نے بتایا کہ ایک سیکرٹ گروپ پہلے نور آباد کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب ممبرز یا تو غائب ہو گئے یا پاگل ہو گئے۔ صرف کچھ جرنلز بچے تھے جن میں وارننگ لکھی ہوئی تھی۔
अरीबा ने एक जर्नल खोला, उसमें लिखा था, जब शैडो किंग जाग जाएगा नूराबाद सिर्फ एक शहर नहीं रहेगा। नीचे एक ड्राइंग बनी हुई थी, वही ब्लैंक फेस्ड क्रिएचर जो उन्होंने गेट पर देखा था। अरीबा का गला सूख सा रहा था। ज़ियान ने कहा कि शैडो किंग नूराबाद का असल रूलर है। वो सेंचुरीज से तड़प रहा है और ट्रैप्ड है, लेकिन हर बार जब कोई इंसान नूराबाद में एंटर करता था उसकी पावर और स्ट्रांग हो जाती। अरीबा को गिल्ट महसूस होने लगा, शायद क्लॉक टावर एक्टिव करके उसने कुछ डेंजरस चीज़ को आज़ाद कर दिया है। लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। जर्नल में एक और क्लू था, उसमें लिखा था कि नूराबाद के नीचे द हार्ट ऑफ चैम्बर है। अगर वहाँ कोई कोर लाइट डिस्ट्रॉय हो जाए तो शहर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हार्ट चैम्बर तक पहुँचने के लिए नूराबाद के डीपेस्ट एरिया में जाना होगा, एक ऐसी जगह जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा वापस आए। अगले दिन बहुत तेज़ स्ट्रोम आया, आसमान स्याह हो गया और पूरा सिटी फ्लड जैसा लगने लगा। ज़ियान ने अरीबा को कॉल किया और कहा, आज रात पोर्टल पूरी तरह खुलने वाला है। दोनों दोबारा एबेडॉन रोड पर मिले। इस बार नूराबाद पहले से ज़्यादा क्लियर था। बिल्डिंग्स की लाइट रेड कलर में ग्लो कर रही थी और आसमान में जायंट शेडोज़ मूव कर रही थी। जैसे ही वो गेट के अंदर गए, शहर की हवा बिल्कुल डिफरेंट थी। रोड्स क्रैक्ड थीं, विंडोज़ टूट चुकी थी और हर तरफ विस्पर्स गूंज रही थी। नूराबाद अब पहले जैसा नहीं रहा। दूर दूर एक टावर के टॉप पर शैडो किंग खड़ा नजर आया। उसकी बॉडी डार्कनेस से बनी हुई थी और उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो कर रही थी। सिर्फ उसको देख रही थी और अरीबा को वीकनेस फील होने लगी उसी टाइम। अचानक पूरे शहर में सायरन्स जैसी आवाज़ गूंजने लगी। ग्राउंड क्रैक हुआ और नीचे से डजन शैडो निकलने लगे। ज़यान ने चिल्लाया, भागो! और दोनों ब्रोकन स्ट्रीट्स के दरमियान भागने लगे। भागते भागते वो एक अंडरग्राउंड टनल में घुस गए। टनल की वॉल पर अजीब ग्लोइंग मार्क्स बने हुए थे। अरीबा ने नोटिस किया कि उन मार्क्स में से एक ऐसा सिंबल बिल्कुल उस गोल्डन की जैसा था जो अभी भी उसके पास थी। अरीबा ने अपने कांपते हुए हाथों से चाबी निकाली। जैसे ही की सिंबल के पास आई, पूरा टनल ब्राइट लाइट से भर गया। डोर के एंड पर एक जायंट स्टोन गेट धीरे धीरे ओपन होने लगा और उसके पीछे से एक ऐसी बहुत पुरानी और डेंजरस चीज़ की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। अरीबा और ज़ियान एक दूसरे को शॉक में देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली कहानी अब शुरू हो गई है। स्टोन गेट के खुलते ही टनल की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अरीबा को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फूंक मारी हो। गेट के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की लाइट भी पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। सिर्फ दूर कहीं पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। ज़यान ने धीरे से कहा, यह हार्ट चैम्बर का रास्ता होना चाहिए। दोनों संभल कर आगे बढ़ने लगे। वॉल्स पर पुराने सिंबल्स ग्लो कर रहे थे और हर सिंबल हल्की हार्ट बीट जैसे वाइब्रेट कर रहा हो। अरीबा को महसूस हुआ कि पूरा टनल जिंदा है। कुछ देर चलने के बाद वो एक जायंट अंडरग्राउंड हॉल में पहुंचे। हॉल इतना बड़ा था कि उसकी सीलिंग प्रॉपर्ली नज़र ही नहीं आ रही थी। बीच में एक मैसिव ब्लैक लेक था जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, लेकिन पानी का सरफेस बहुत ही स्ट्रेंज था, उस पर जैसे फेसेस नज़र आ रहे हों। अरीबा ने लेक के पास जाकर देखा तो उसका सांस रुक गया। फेस मूव कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हेल्प मांग रहे थे। ज़यान ने फ़ौरन उसे पीछे पीछे खींच लिया। इन्हें मत देखो ज़्यादा देर तक, ये लॉस्ट सोल्स हैं। अचानक लेक के सेंटर में एक हल्की रेड लाइट जलने लगी। पानी धीरे धीरे मूव हुआ और उसमें एक पुराना ब्रोकन ब्रिज उभर आया। ब्रिज सीधा डार्कनेस की तरफ जा रहा था। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही दोनों ब्रिज पर चले, नीचे लेक का पानी वायलेंटली शेक होने लगा। फेसेस और ज़्यादा क्लियर होने लगे। अरीबा ने शौक से देखा, उनमें अलीना भी थी। वो पानी के अंदर से उसकी तरफ देखकर कुछ कह रही थी। अरीबा रुक गई। उसने अलीना का नाम लिया, लेकिन उसी मोमेंट लेक में से डजन्स पेल हैंड्स निकले और ब्रिज को पकड़ने लगे। ज़यान ने पैनिक में कहा, भागो! दोनों पूरी स्पीड से ब्रिज की तरफ से जल्दी जाकर दूसरी तरफ उतर गए। ब्रिज के एंड पर एक जायंट सर्कुलर डोर था। उस पर वही सिंबल्स बने हुए थे जो गोल्डन की पर थे। अरीबा ने की को डोर के सेंटर में लगाया। डोर स्लोली ओपन हुआ और एक ब्लाइंडिंग वाइट लाइट बाहर आ गई। अंदर हार्ट चैम्बर थी। रूम बिल्कुल राउंड शेप में था और उसके सेंटर में एक फ्लोटिंग क्रिस्टल हवा में रोटेट कर रहा था। क्रिस्टल के अंदर डार्क स्मोक मूव कर रही थी और पूरे चैम्बर की वॉल्स हार्ट बीट की तरह पल्स कर रही थी। ज़यान ने धीरे से कहा, ये नूराबाद का हार्ट है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल के करीब गए,
ان کے پیچھے کا ڈور زور سے بند ہو گیا۔ روم کی لائٹس بلڈ ریڈ ہو گئیں اور ہوا ہیوی فیل ہونے لگی۔ کرسٹل کے اندر کی اسموک دھیرے دھیرے شیپ لینے لگی۔ کچھ سیکنڈز بعد شیڈو کنگ ان کے سامنے اپیئر ہوا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ کلیئر تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی بلینک تھا، لیکن اس کی ریڈ آنکھیں انہیں ڈائریکٹلی دیکھ رہی تھی اور اریبا پر ٹکی ہوئی تھی۔ شیڈو کنگ کی آواز پورے چیمبر میں گونجی، تم نے مجھے جگایا، اب تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کی آواز سن کر اریبا کا دماغ میں عجیب فلیشز آنے لگے۔ اس نے نور آباد کو سینچریز پہلے دیکھا، ایک نارمل بیوٹیفل سٹی کے روپ میں۔ فلیشز میں لوگ ہنس رہے تھے، مارکیٹس بزی تھی اور آسمان صاف تھا۔ پھر اچانک ڈارکنیس نے پورے شہر کو کور کر لیا۔ لوگ ایک ایک کر کے شیڈوز میں بدلنے لگے۔ اریبا نے چیخا اور چیختے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زیان نے اسے سنبھالا اور چلایا، یہ تمہارے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شیڈو کنگ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا۔ ہر سٹیپ کے ساتھ چیمبر کی والز کریک ہونے لگی۔ اریبا نے ہمت کر کے پوچھا، تم ہو کون؟ کچھ سیکنڈ سائلنس رہا، پھر شیڈو کنگ نے کہا، میں نور آباد کا پہلے گارڈین تھا۔ اریبا اور زیان دونوں شاک میں رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ سینچریز پہلے نور آباد کے لوگوں نے امارٹیلٹی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک فاربڈن پاور کو یوز کیا جو ایموشنز اور سولز کو ایبزارو کرتی تھی، لیکن ایکسپیریمنٹ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ گارڈین ہونے کے ناطے شیڈو کنگ نے اس پاور کو سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی اس ڈارکنیس کا حصہ بن گیا۔ تب سے وہ نور آباد کے اندر تڑپ رہا ہے۔ اریبا کو اس کی آواز میں درد محسوس ہوا، لیکن زیان نے دھیرے سے کہا، یہ ہمیں مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ شیڈو کنگ نے فوراً غصے میں چیمبر کو وائلنٹلی شیک کر دیا۔ کرسٹلز میں کریک اپیئر ہونے لگے۔ ہر کریک کے ساتھ نور آباد کے باہر اسٹروم اور ڈینجرس ہوتا گیا۔ اریبا کو اچانک ریئل ورلڈ کے فلیشز نظر آنے لگے، فلڈز، بلیک آؤٹس اور لوگ جو شیڈوز میں ڈس اپیئر ہو رہے تھے۔ شیڈو کنگ نے کہا، جب کرسٹل ٹوٹے گا دونوں ورلڈز مرج ہو جائیں گے۔ اریبا کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسا ہوا تو پوری دنیا نور آباد جیسی بن جائے گی۔ زیان نے اریبا کو سائڈ پر لے جا کر کہا، یہ کرسٹلز ڈسٹروائے کرنا ہوگا، لیکن جرنلز کے مطابق جو بھی کرسٹل ڈسٹروائے کرے گا وہ خود نور آباد کا نیا گارڈین بن جاتا ہے۔ اریبا نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا اور چپ ہو گئی۔ اس کے دماغ میں مما کا چہرہ آیا۔ وہ نارمل لائف میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کرتی تو شاید دنیا ختم ہو جاتی۔ اچانک چیمبر کی فلور کریک ہوئی اور نیچے اینڈلیس ڈارکنیس نظر آئی۔ شیڈو ہر طرف سے کرال کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ زیان نے سلور پینڈنٹ سے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن پینڈنٹ بھی کریک ہونے لگا۔ اریبا کو اچانک ایلینا کی آواز سنائی دی، لائٹ کو یاد کرو۔ اس نے کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ کرسٹل کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے ایلینا کا فیس نظر آیا۔ اریبا کو سمجھ آیا کہ نور آباد کی ڈارکنیس کو صرف فیئر اسٹرانگ بناتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی ہیپی میموریز یاد کی، بچپن، مما کی ہنسی، رین کی اسمیل۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، گولڈن لائٹ اس کے اراؤنڈ اپیئر ہونے لگی۔ چیمبر کی ریڈ لائٹیں ہلکی ہونے لگی، شیڈوز پیچھے ہٹنے لگے اور شیڈو کنگ نے پہلی بار پین میں اسکریم کیا۔ زین شوق سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اریبا کے ہاتھ میں گولڈن کی چمکنے لگی، کرسٹل کے کریکس اور بھی وائٹ ہونے لگے، لیکن اسی وقت شیڈو کنگ نے پوری پاور یوز کی۔ ایک جائنٹ ویو آف ڈارکنیس چیمبر میں پھیل گئی۔ زیان کو دیوار سے دے مارا، پینڈنٹ ٹوٹ گیا اور روم دوبارہ ڈارک ہونے لگا۔ اریبا زیان کی طرف بھاگی، اس کے فورہیڈ سے بلڈ نکل رہا تھا۔ اس نے مشکل سے اسے کانشیس رکھا۔ اس نے ویک آواز میں کہا، اریبا، کرسٹل۔ اریبا نے آنسوؤں کے ساتھ کرسٹل کی طرف دیکھا۔ اس نے کی کو ٹائٹلی پکڑا اور پوری طاقت سے کرسٹل کے سینٹر میں گھسا دیا۔ اگلے سیکنڈ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ پورا چیمبر وائٹ لائٹ سے بھر گیا۔ اریبا کو لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہے۔ اس کے کان میں ہزاروں آوازیں گونج رہی تھیں، نور آباد کے لوگوں کی، لاسٹ سولز کی، ایلینا کی۔ جب لائٹ دھیرے دھیرے کم ہوئی، چیمبر بالکل چپ ہو گیا۔ کرسٹل ٹوٹ چکا تھا، شیڈوز غائب ہو چکی تھی، لیکن شیڈو کنگ اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ بلینک نہیں تھا، وہ ایک نارمل انسان لگ رہا تھا، بس بہت تھکا ہوا۔ اس کی لال آنکھیں بھی نارمل ہو چکی تھی۔ اس نے اریبا کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر اس کی باڈی اسموک میں ڈیزالو ہونے لگی، لیکن ڈیزالو ہونے سے پہلے اس نے ایک وارننگ دی، اصل گیٹ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ اریبا اور زین کنفیوز ہو گئے۔ چیمبر سڈنلی وائلنٹلی شیک ہونے لگا، والز کولیپس ہونے لگی اور دھیرے دھیرے ڈارکنیس اور گہری ہوتی گئی۔ فلور کے سینٹر میں ایک جائنٹ اسپائرل سمبل گلو کر رہا تھا۔ سمبل کے بیچ ایک بلیک ہول جیسا پورٹل اوپن تھا۔ اس کے اندر کچھ موو کر رہا تھا۔
کچھ بہت بڑا۔ پورٹل میں سے ایک مانسٹرس آئی سلولی اوپن ہوئی۔ آنکھ اتنی ہیوج تھی کہ پورا چیمبر اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ صرف اس ایک آنکھ کو دیکھ کر اریبا کا دماغ چکرانے لگا۔ زیان نے ہلکی سی آواز میں کہا، شیڈو کنگ صرف گارڈین تھا۔ اریبا کا گلا سوکھ سا گیا۔ اگر وہ گارڈین تھا تو پھر اصل چیز کیا تھی؟ پورٹل کے اندر سے ایک ڈیپ سی آواز آئی۔ نور آباد ہلنے لگا۔ اوپر سٹی کی بلڈنگز کولیپس ہونے لگی اور اصل دنیا میں سٹورمز اور ڈینجرس آنے لگے۔ اریبا اور زیان پورٹل کے سامنے کھڑے تھے، کمپلیٹلی فروزن ہو چکے تھے وہ۔ اس جائنٹ آنکھ نے دھیرے سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر ڈارکنس میں سے ایک اور بھی بڑا کریچر باہر نکلنا شروع ہوا۔ اریبا کو اس مومنٹ سمجھ نہیں آیا کہ نور آباد کی اصلی کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ پورا چیمبر وائلنٹلی شیک ہونے کے بعد جائنٹ آئی ابھی بھی ڈارکنس کے اندر سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھ عجیب سمبلز کی طرح موو کر رہی تھی، جیسے کوئی زندہ لینگویج ہو۔ اریبا کو صرف اس آنکھ میں دیکھ کر ایک ہی چیز اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ کیا اس کے اندر میں گھس جاؤں؟ زیان نے فوراً اریبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی طرف ڈائریکٹلی مت دیکھو، اس نے پینک میں کہا، لیکن آلریڈی دیر ہو چکی تھی۔ اریبا کے دماغ میں اسٹرینج وسپرز گونجنے لگی، ہزاروں آوازوں کے ساتھ اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وسپر دھیرے دھیرے کلیئر ہونے لگی، ایک ہی نام بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، ویلتھور، ویلتھور۔ جیسے ہی یہ نام اریبا سنتی، چیمبرز کے وال پر گلوئنگ کریکس پھیل جاتے، جائنٹ آنکھ اور بھی زیادہ کھلتی گئی۔ اچانک اریبا کے فلیشز نظر آنے لگے۔ اس نے ایک اینشینٹ دنیا دیکھی جو نور آباد سے بھی پرانی تھی۔ آسمان پر بلڈ ریڈ تھا، جائنٹ شیڈو کریچر پوری سٹیز کو ڈسٹروائے کر رہے تھے۔ ان سب کے سینٹر میں وہی آنکھ تھی۔ اریبا چیخی اور چیختے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زیان نے اسے سنبھالا اور کہا، ویلتھور ایک اینشینٹ، مجھے لگتا ہے کوئی جائنٹ ہے جس نے دنیا تباہ کی تھی، ایک ایسی چیز جو دنیا کو کنزیوم کرتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پورٹل اور زیادہ اوپن ہونے لگا، ڈارکنس میں سے جائنٹ کلاز باہر نکلنے لگے۔ ہر کلا بلڈنگ جتنا بڑا تھا۔ چیمبر کے فلورز کریک ہوتی گئے اور نیچے اینڈلیس سی ڈارکنس نظر آ رہی تھی۔ اریبا نے پوچھا، اسے روکا کیسے جائے؟ زیان کچھ سیکنڈز کے لیے چپ رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، مجھے نہیں پتا۔ یہ پہلی بار تھا جب زیان کمپلیٹلی ہوپ لیس لگ رہا تھا۔ اسی وقت چیمبر کے کارنر میں ایک ہلکی سی گولڈن لائٹ جل اٹھی۔ وہاں ایلینا کھڑی تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی باڈی ہلکی ٹرانسپیرنٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں اسٹرینج گلو تھا۔ ایلینا، ایلینا؟ اریبا نے بہت ہی نا یقین وے میں کہا۔ ایلینا نے سر ہلا کر جواب دیا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ویلتھور کو پوری دنیا سے جاگنے سے پہلے سیل کرنا ہوگا۔ اگر وہ جاگ گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کیا ہوگا۔ ایلینا نے بتایا کہ نور آباد اصل میں ایک پرزن تھا۔ سینچریز پہلے کچھ گارڈینز نے ویلتھور کو ٹریپ کرنے کے لیے پورا شہر کریٹ کیا تھا۔ شیڈو کنگ ان گارڈینز میں سے لاسٹ تھا۔ اریبا کو اچانک سمجھ آیا کہ نور آباد کرس سٹی نہیں تھی، وہ ایک کیج تھی، اور اب کیج ٹوٹ رہی ہے۔ ویلتھور کی چیخ اتنی لاؤڈ تھی کہ پورا چیمبر وائبریٹ کرنے لگا۔ پورٹل اور بھی بڑا ہو گیا اور اس کے اندر سے بہت ساری لال آنکھیں چمک رہی تھی، جیسے ڈارکنس کے اندر پوری آرمی ہو۔ ایلینا نے اریبا کو دیکھا اور کہا، تمہاری لائٹ نارمل نہیں ہے، اس لیے نور آباد نے تمہیں چوز کیا ہے۔ اریبا کنفیوز ہو گئی۔ اس نے پوچھا، چوز؟ کس لیے؟ لائٹ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایلینا نے جواب دینے ہی والی تھی کہ سڈنلی جائنٹ کلو نے چیمبر کی وال توڑ دی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ زیان بہت زور سے جا کے گرا اور مشکل سے بچ پایا۔ پورٹل میں سے اب ویلتھور کا ہاف فیس نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی اور مانسٹرس دونوں لگ رہا تھا۔ سکن ڈارکنس کی بنی ہوئی تھی اور اس کی اسمائل ان نیچرل وائٹ تھی۔ صرف اس کو دیکھ کر ہی اریبا کو نوزیا فیل ہونے لگا۔ ویلتھور نے پہلی بار ڈائریکٹلی بولا، فائنلی ایک گیٹ کیپر؟ اس کی آواز پورے چیمبر میں تھنڈر کی طرح گونجی۔ اریبا کا دل فریز ہو گیا۔ اریبا نے پوچھا، گیٹ کیپر کیا ہوتا ہے؟ ایلینا کا چہرہ سیریس ہو گیا۔ وہ انسان جو ورلڈز کے درمیان گیٹس کنٹرول کر سکتا ہے۔ زیان شوق میں اریبا کی طرف دیکھنے لگا۔ اریبا کو اپنے بچپن کی ساری اسٹرینج چیزیں یاد آنے لگی، صرف اس کا نور آباد کو دیکھ کر پانا، وقت کا فریز ہونا، گولڈن لائٹ اس میں سے چمکنا، شاید وہ کبھی نارمل تھی ہی نہیں۔ پورٹل سڈنلی اور بھی انسٹیبل ہو گیا۔ چیمبر کے اوپر سیلنگ کولیپس ہونے لگی۔ ایلینا نے فوراً کہا، ہمیں لوور چیمبر میں جانا ہوگا۔ فلور کے سینٹر میں ایک بہت بڑا سمبل دوبارہ گلو ہوا اور ہڈن سٹیئرز اپیئر ہو گئی۔
زیان، اریبا اور ایلینا نیچے کی طرف بھاگے اور جب ان کے پیچھے ویلتور کی گرولز گونج رہی تھی جیسے وہ اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ ایلینا نے کہا، یہ اوریجنل پرزن ہے۔ اریبا نے ٹارچ کی لائٹ آگے کی اور ماری اس پر، اور اس کا سانس رک گیا۔ ڈارکنس میں ڈزنز آف جائنٹ اسکیلیٹنز پڑے ہوئے تھے۔ اسکیلیٹنز انسانوں کے نہیں تھے، وہ میسیو کریچرز کے تھے جن کے سکلز ڈریگن ہیومنز کو مکس کر رہے تھے۔ زیان نے وسپر کیا، یہ پہلے گارڈین ہوں گے مجھے لگتا ہے۔ اریبا کو اچانک فٹ سٹیپس کی آواز سنائی دی، ہیوی، سلو اور بہت زیادہ کلوز۔ پھر ڈارکنس میں سے ایک ہوڈڈ فگر باہر آیا۔ فگر نے بلیک کلاک پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ماسک سے کورڈ تھا۔ ایلینا انسٹنٹلی فریز ہو گئی۔ امپاسبل، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہوڈڈ فگر نے ماسک اتارا۔ وہ شیڈو کنگ تھا، لیکن وہ تو ڈسٹروائے ہو چکا تھا۔ اریبا اور زیان دونوں شاک میں پیچھے ہٹ گئے۔ شیڈو کنگ نے کاملی کہا، میں ڈسٹروائے نہیں ہوا، میں صرف فری ہوا ہوں۔ اس کی آئیز اب نارمل تھی لیکن اس کی پریزنس اب بھی ٹیریفائنگ تھی۔ ایلینا نے غصے میں پوچھا، تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ شیڈو کنگ نے کولڈ ایکسپریشن کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ویلتھور کو روکنے کے لیے ایک گیٹ کیپر کو جاگنا ضروری تھا۔ اریبا کا دماغ سکپ کرنے لگا، تم نے مجھے انٹینشنلی نورآباد میں لائے؟ شیڈو کنگ نے صرف سر ہلایا۔ زیان نے غصے میں اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن شیڈو کنگ نے ایک ہی گیسچر میں اسے دیوار سے ٹکرا دیا۔ تم سمجھتے نہیں، اس نے کولڈ ٹون میں کہا، اگر گیٹ کیپر اویکن نہ ہوتا ویلتھور کب کا فری ہو چکا ہوتا۔ اریبا نے فیل کیا کہ اس کے اندر کی گولڈن انرجی اور اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ والز پر بنے سمبلز اس کی پریزنس سے گلو کرنے لگے۔ شیڈو کنگ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے۔ اچانک پوری پرزن میں سائرنس جیسی آواز گونجنے لگی، چینز وائلنٹلی شیک کرنے لگی، سیلنگ کے کریکس میں سے ریڈ لائٹ باہر آنے لگی۔ ویلتھور نے پرزن کی اوپر سے بہت زور سے رور کیا اور ایک جائنٹ کلاز نے روف توڑ دی۔ ڈسٹ اور ڈیبرس ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اب اس کا فل فیس کلیئرلی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلیکسیز کی طرح موو کر رہی تھی اور اس کا منہ کے اندر ایسی ڈارکنس تھی کہ جیسے کوئی پوری دنیا ہو۔ اریبا کو لگا جیسے وہ صرف کریچر نہیں، ایک پورا یونیورس ہے۔ شیڈو کنگ نے اریبا کو ایک اینشینٹ ڈیگر دیا۔ ڈیگر گولڈن اور بلیک دونوں کلرز میں گلو کر رہا تھا۔ اس سے پرزن کور ایکٹیویٹ ہوگا، اس نے کہا۔ ایلینا نے فوراً منع کیا، اگر اس نے کور ایکٹیویٹ کیا تو وہ خود پرزن کا حصہ بن جائے گی۔ اریبا کا دل سنک کرنے لگا۔ شیڈو کنگ نے سیریس ٹون میں کہا، یہی ہے گیٹ کیپر کا فیتھ۔ کچھ سیکنڈز کے لیے کمپلیٹ سائلنس چھا گیا۔ اریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف نارمل لائف چاہتی تھی لیکن ہر بار ڈیسٹنی اسے نورآباد کی طرف کھینچ لاتی۔ ویلتھور نے ایک اور ڈیفیننگ رور کی اور پرزن کی لاسٹ چینز ٹوٹنے لگی۔ زیان مشکل سے کھڑا ہوا اور اریبا کی طرف دیکھا۔ ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے، اس نے ویک اسمائل کے ساتھ کہا۔ لیکن اسی مومنٹ پرزن کی ڈیپسٹ ایریا میں سے ایک ڈور اوپن ہوا۔ ڈور کے اندر پوری وائٹ لائٹ تھی اور اس لائٹ میں ایک شیڈو کھڑی ہوئی تھی، بالکل اریبا جیسی لگ رہی تھی۔ اریبا کا سانس رک سا گیا جیسے شیڈو نے مسکرا کر کہا، تمہیں ابھی سچ صرف آدھا ہی پتہ ہے۔ وائٹ لائٹ کے اندر کھڑی شیڈو دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اریبا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانس کی بھی آواز آ رہی تھی۔ شیڈو بالکل اس جیسی لگ رہی تھی، سیم فیس، سیم آئیز، سیم قد، اتنا تھا کہ اس کی آنکھیں پوری گولڈن لائٹ سے گلو کر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اریبا نے دھیرے سے پوچھا۔ شیڈو ہلکی سی مسکرائی، میں تم ہوں، یا شاید وہ جو تم بننے والی ہو۔ اس کی آواز کام تھی لیکن اس میں عجیب سیڈنس چھپی ہوئی تھی۔ زیان کنفیوز ہو کر اریبا اور اس شیڈو کو دیکھ رہا تھا۔ ایلینا کا چہرہ سڈنلی پیل ہو گیا۔ دی فرسٹ گیٹ کیپر، اس نے آلموسٹ وسپر کرتے ہوئے کہا۔ اریبا کا دماغ سپن کرنے لگا۔ شیڈو نے بتایا کہ سینچریز پہلے گیٹ کیپر ویلتھور کو سیل کرنے کے لیے اپنی سول کو پرزن کے ساتھ بائنڈ کر چکا تھا، لیکن ہر کچھ جنریشنز بعد ایک نیا گیٹ کیپر پیدا ہوتا ہے تاکہ پرزن ویک نہ ہو۔ تمہیں چوز نہیں کیا گیا، شیڈو نے دھیرے سے کہا، تم اسی پرپس کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اریبا کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی غائب ہو گئی ہو۔ ویلتھور کی چیخیں اور بھی لاؤڈ ہوتی گئیں۔ پرزن کی ریمیننگ چینز ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھی۔ سیلنگ سے جائنٹ سٹون گرنے لگے اور پورا نورآباد کولیپس ہونے لگا۔ شیڈو کنگ نے فوراً کہا، ڈیسیژن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے ڈیگر اریبا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ڈیگر ٹارچ ٹچ کرتے ہی اس کا دماغ میں ہزاروں میموریز فلیش ہونے لگی، پرانے گیٹ کیپرز، ڈسٹرائڈ ورلڈ اور ویلتھور کی ڈارکنس۔
अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे पास कोई और चॉइस नहीं? उसने वीक वॉइस में पूछा। फर्स्ट गेट कीपर कुछ सेकंड साइलेंट रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर गेट कीपर यही सवाल पूछता है। जयान सडनली अरीबा के सामने आ गया। नहीं, तुम खुद को सेक्रीफाइस नहीं करोगी। उसकी आवाज़ में डर भी था और डिटर्मिनेशन भी। एलिना ने सडनली कहा, बहुत ही सैड आवाज़ में, अगर प्रिजन बंद नहीं हुआ तो सिर्फ नूराबाद नहीं, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अरीबा ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। प्रिजन के क्रैक्स में से रियल वर्ल्ड नज़र आ रहा था। स्टॉर्म, डार्कनेस और सिटीज़ जो शेडो में डिसअपियर हो रही थी। टाइम ख़त्म हो रहा है। वेल्थॉर ने फाइनली अपना पूरा ऊपर बॉडी निकाल कर प्रिजन के अंदर पुश कर दी। उसका जायंट फॉर्म इतना ह्यूज था कि पूरी प्रिजन टाइनी लगने लगी। उसकी आंखें डायरेक्टली अरीबा पर लॉक थी। गेट कीपर, वेल्थॉर की डीप आवाज़ गूंजी, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ज़िंदा रखूँगा और तुम्हें बहुत पावर्स दूंगा। उसकी आवाज़ में बहुत दम था। एक सेकंड के लिए अरीबा के दिमाग में टेम्पटेशन आया। अगर वो चाहे तो शायद सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, फियर, डेथ, डार्कनेस, सब। लेकिन फिर उसने मम्मा की स्माइल याद की। रेनी इवनिंग्स, नॉर्मल लाइफ, वो दुनिया जो अभी भी बच सकती है। अरीबा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने डैगर टाइटली पकड़ा और प्रिजन कोर की तरफ चलना शुरू किया। हर स्टेप के साथ गोल्डन लाइट उसके अराउंड और बढ़ती गई। वेल्थॉर ने रेंज में रोर की बहुत ज़्यादा ज़ोर से। जयान फ़ौरन उसके सामने आ गया। उसके पंजों को ज़ोर से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दूर जा गिरा। लेकिन उसने अरीबा को फिर भी बचा लिया। जयान, अरीबा चिल्लाई, लेकिन जयान ने मुश्किल से स्माइल की और कहा, फिनिश दिस। उसकी आवाज़ वीक थी मगर बहुत हौसले में। अरीबा आंसुओं के साथ प्रिजन कोर तक पहुंची। कोर एक जायंट फ्लोटिंग स्फीयर में था, डार्कनेस से भरा हुआ। लाइट दोनों से बनी हुई लग रही थी। फर्स्ट गेट कीपर उसके पास है और धीरे से बोली, वंस यू डू दिस, तुम कभी पहले जैसी नहीं रहोगी। अरीबा ने बस सर हिलाया। उसने डैगर को उसके सेंटर में लगा दिया जो गोल उधर था। अगले ही सेकंड पूरी प्रिजन ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट से भर गई। वेल्थॉर ने इतनी टेरिफाइंग स्क्रीम की पूरा नूराबाद शेक हो गया। चेन्स दोबारा एक्टिव हो गई। वॉल्स पर बनी एंशिएंट सिंबल्स ब्राइट शाइट करने लगी। डार्कनेस वायलेंटली पोर्टल के अंदर खींची चली गई। वेल्थॉर डेस्परेटली रेजिस्ट कर रहा था। उसकी क्लॉज प्रिजन के वॉल्स तोड़ रही थी, लेकिन गोल्डन लाइट उसको धीरे धीरे वापस पुश करती गई। अरीबा को फील हुआ कि उसकी एनर्जी रैपिडली ड्रेन हो रही है, जैसे उसकी सोल प्रिजन के साथ बाइंड हो रही हो। उसके पैर वीक होने लगे। जयान मुश्किल से खड़ा हुआ और उसकी तरफ भागा। अरीबा स्टॉप! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फर्स्ट गेट कीपर ने सॉफ्टली कहा, द साइकिल कंटिन्यूज, और फिर वो स्लोली लाइट में डिजॉल्व हो गई। वेल्थॉर के फाइनल रोर के साथ पोर्टल वायलेंटली क्लोज हो गया। पूरा प्रिजन एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंट हो गया। फिर नूराबाद कोलैप्स होने से रुक गया। स्टॉर्म्स धीरे धीरे काम हो गए। रेड स्काई नॉर्मल डार्क क्लाउड्स में बदलने लगे। चेन्स अब भी ग्लो कर रही थी, लेकिन प्रिजन स्टेबल हो चुका था। अरीबा वीक होकर ज़मीन पर गिर गई। जैन फ़ौरन उसके पास गया और उसके हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। अरीबा ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आइज़ में हल्की गोल्डन लाइट ग्लो कर रही थी। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, उसने वीकली कहा। एलिना ने सैडली स्माइल की। अब तुम नूराबाद से कनेक्टेड हो। अरीबा का दिल सिंक कर गया। सेक्रीफाइस कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इसी मोमेंट प्रिजन के दूर जगह पर एक हिडन डोर था। डोर के बाहर नॉर्मल दुनिया नज़र आ रही थी। रेन, स्ट्रीट लाइट्स और कराची के रोड्स। जैन ने डिसबिलीफ में कहा, पोर्टल? एलिना ने सर हिलाकर कहा, नूराबाद तुम्हें जाने दे रहा है। अरीबा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने लास्ट टाइम प्रिजन की तरफ देखा। अब वो जगह पहले से ज़्यादा साइलेंट और एम्प्टी लग रही थी। एलिना ने उसको गले लगाया। तुमने सबको बचाया। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। और तुम? उसने पूछा। एलिना हल्की सी मुस्कुराई। मेरा घर यही है। उसकी बॉडी ऑलरेडी स्लोली ट्रांसपेरेंट होने लगी थी। अरीबा और जैन पोर्टल की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें फ्रेश रेन और ठंडी हवा महसूस हुई। रियल वर्ल्ड फाइनली नॉर्मल लग रहा था। अरीबा ने पीछे मुड़कर देखा। नूराबाद की लाइट्स धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। लेकिन जाने से पहले उसने एक लास्ट चीज़ सुनी। डोर से हल्की सी विस्पर आई, गेट कीपर कभी पूरी तरह फ्री नहीं होता। तुम पहली हो जिसे जाने की इजाज़त मिल रही है, लेकिन कभी भी तुम्हें वापस बुलाया जा सकता है। और ऐसे ही ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।